بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ رب العالمین کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ محترم سامعین اکرام، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزوں کے اوپر ہے، ایک اللہ رب العالمین کی کتاب اور دوسرے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور سنت سے ہٹ کر کے جو بھی ہوتا ہے بھائیوں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو بھائیوں، آج جو ہم لوگ درس سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ شب برات کے تعلق سے، 15 شعبان کے تعلق سے، کہ اس تعلق سے کیا قرآن و حدیث کے اندر کوئی بیان آیا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان کیا اس تعلق سے، یا قرآن مجید کی کوئی آیت اس تعلق سے موجود ہے۔ سب سے پہلے چیز بھائیوں، شب برات۔ شب برات یہ چیز کیا ہے بھائیوں؟ شب کے معنی ہوتے رات، اور شب برات یعنی برات والی رات۔ اس رات کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ گمان کرتے ہیں کہ اس رات میں گناہ بخشے جاتے ہیں، عمریں بڑھتی ہیں، روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ مسلمان جاگ کر کے بلند آوازوں سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، کچھ نمازیں ادا کرتے رہتے ہیں، کچھ قبرستان کی زیارت کرتے رہتے ہیں، روشنی و چراغاں کرتے رہتے ہیں، کچھ حلوہ بناتے ہیں، قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں۔ بیوہ عورتیں یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ ان کے شوہر کی جو ہے روح 15ویں شعبان کی رات میں جو ہے آتی ہے، اس واسطے وہ پسندیدہ کھانا بناتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، روح سے مراد کہتے ہیں کہ جو روحیں دنیا سے گئی ہیں وہ سب مراد ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جاگ کر کے مسجدوں کے اندر جو ہیں عبادتیں کرتے رہتے ہیں، رات بھر نفل نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اور کچھ واعظین کہتے ہیں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ 15ویں شعبان کے دن میں روزہ رکھو اور رات میں جو ہے قیام کرو، عبادت کرو۔ بہرحال بھائیوں، ان سب چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ ہماری شریعت سے ان کا کیا تعلق ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کی جس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے تو وہ چیز جو ہے مردود ہے۔ 15 شعبان کی رات میں متعدد روایتیں ہیں، اور یہ سب کی سب روایتیں جو ہیں موضوع ہیں جن سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ ضعیف حدیث کے سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ضعیف حدیثوں پر عبادت کے باب میں اس وقت عمل کیا جائے گا جبکہ اس کی اصل صحیح دلیل سے ثابت ہو، لیکن 15 شعبان کی روایتوں کو منانے والے جشن کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ علامہ عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے 15 شعبان کے روزے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث، مرفوع حدیث جو ہے وہ نہیں ملی ہے۔ اور رہی بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس کا ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ محدثین کے نزدیک متہم بالکذب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ بہرحال محدثین نے اس کو جو ہے حدیث گھڑنے کی بنا پر جو ہے چھوڑ دیا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے بھائیوں کہ اس رات کے تعلق سے اہل علم کی کیا رائے ہے۔ ابن العربی جو محدث اور مفسر ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اس رات کے بارے میں؟ وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيثٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، کہ 15ویں شعبان کے تعلق سے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے صحیح حدیث کی جس کے اوپر اعتماد کیا جائے۔ اس کی عبادت کے تعلق سے لا فی فضلہا ولا فی نسخ الاجال فیہا فلا تلتفتوا الیہا، نہ اس کی فضیلت کے متعلق کوئی صحیح حدیث ملتی ہے اور نہ ہی عمر اضافہ ہونے کے متعلق کوئی صحیح حدیث ملتی ہے، لہٰذا اس پر کوئی توجہ نہ دیا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے بھائیوں کہ 15 شعبان کی فضیلت میں جتنی بھی روایتیں ہیں سب باطل، ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں۔ کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ملتی ہے کہ جو بخاری مسلم کے اندر ہو یا سنن اربعہ کے اندر صحیح حدیث اس کی فضیلت کے تعلق سے، اس کے احکامات کے تعلق سے، اس میں نماز پڑھنے کے تعلق سے، اس میں جو بھی عبادتیں اور دعائیں کی جاتی ہیں اس تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ بدعتیوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے 1000 رکعت والی نمازیں گھڑی۔ اب یہ 1000 رکعت والی نماز کے تعلق سے
امام مقدسی فرماتے ہیں ہمارے یہاں بیت المقدس میں نہ صلاۃ الرغائب کا وجود تھا نہ صلاۃ شعبان کا، اور صلاۃ شعبان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ 448 میں اس کا وجود ہوا۔ اور کیسے ہوا؟ ایک شخص ابن ابی الحمراء نابلس سے بیت المقدس آیا، قرآن مجید بہت اچھا پڑھنا جانتا تھا، اور وہ نماز میں کھڑا ہوا، قرات کے ساتھ قرآن پڑھنے لگا نماز کے اندر، تو ایک آدمی اس کے ساتھ نماز پڑھنے لگا، پھر 4 آدمی پھر آئے، اس طریقے سے پوری کے پوری جماعت جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور پھر آئندہ سال بھی اس نے یہی کیا۔ آخر اس نے جو ہے اس بدعت کو جو ہے ایجاد کیا، اور یہ معاملہ یہاں تک چلا کہ سال بے سال اس میں اضافہ ہوتا گیا، اس طرح یہ بدعت رفتہ رفتہ زور پکڑ گئی۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی بھائیوں؟ یہ بدعتی نماز ہے، یہ ایسی نماز ہے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ لوگوں نے اس نماز کو گھڑا اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ بدعت ہے جس سے کبھی بھی اللہ رب العالمین کی قربت حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ بدعتیوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، ان پر اللہ رب العالمین کا غضب ہے۔ اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے بھائیوں؟ شب برات یہ آئی ہے رافضی اور شیعوں سے، قرآن حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رافضی اور شیعے ان لوگوں نے اس کا ایجاد کیا ہے۔ کس طریقے سے؟ اس شب میں یہ رافضی جو ہیں اپنے فرضی اور غائب امام کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھائیوں کہ یہ رافضی، یہ شیعے صحابہ اکرام کو اور خاص طور پر ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو یہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اس شب کے اندر، اور اسی بنا پر انہوں نے اس رات کا نام شب برات رکھا، یعنی برا بھلا کہنے والی رات، یا تبرہ بازی کرنے والی رات، یا بیزاری کی رات۔ اور ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلافت کے مستحق ہوئے، اور صحابہ اکرام نے ابو بکر کو خلیفہ بنا کر کے تمام صحابہ اکرام جو ہیں وہ مرتد ہو گئے، اور ان چیزوں کا اظہار بھائیوں یہ اسی شب برات کے اندر کرتے ہیں۔ اور شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنے کی روایت بے اصل ہے، یعنی اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی سوچتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، ایک دن پہلے روزہ رکھتے ہیں یا ایک دن بعد روزہ رکھتے ہیں، 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس شب برات کے اندر جو بدعتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک بدعت کیا ہے؟ 15 شعبان کا حلوہ۔ 15 شعبان کے حلوے کے تعلق سے جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے آپ نے حلوہ کھایا اور حلوہ بنوایا، یہ روایت جعلی اور من گھڑت ہے۔ احادیث کے ذخیرے کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اگر یہ بات تسلیم کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت مبارک شہید ہونے کی بنا پر جو حلوہ بنایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت مبارک شہید ہونے کی بنا پر حلوہ کھایا تھا، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا جو دانت مبارک شہید ہوا تھا وہ شوال میں ہوا تھا، غزوہ احد شوال میں ہوا ہے، نہ کہ شعبان کے اندر۔ لہٰذا پتہ چلا کہ یہ روایات کے حساب سے بھی غلط ہے اور حقیقت کے حساب سے بھی غلط ہے۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے بھائیو کہ جتنے بھی بدعتی ہیں انہوں نے اپنے شکم پروری کی بنا پر بدعتیں ایجاد کی ہیں، اور ہر بدعت کے ساتھ کھانا ہے۔ جیسے فاتحہ کس پہ دیتے ہیں بھائیوں؟ فاتحہ دیتے ہیں کھانے کے اوپر۔ قرآن خوانی کس پہ کرتے ہیں؟ کھانے کے اوپر قرآن خوانی ہوتی ہے۔ رجب کے کنڈے بھائیوں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کنڈوں میں بھی کھانا پایا جاتا ہے۔ محرم کے کھچڑے مشہور ہیں۔ اسی طریقے سے تیجا، 40واں اور بھی جو بدعت پائی جاتی ہیں، یہ سب کے اندر ان شکم پرور مولویوں نے ان کو ایجاد کیا۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر جو دین پہنچا ہے وہ اپنی اصلی حقیقت میں نہیں پہنچا ہے، ڈپلیکیٹ دین ہمارے وہاں پہ پہنچا ہے، نقلی دین، اصلی دین جو ہے وہاں تک نہیں پہنچا ہے، جس کی بنا پر یہ بدعتیں، یہ خرافات اور ایسی چیزیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کام کو کرنے والے، بدعت و خرافات کو ایجاد کرنے والے وہ ملا ہے جنہوں نے اپنے پیٹ کو اسلام پر مقدم کیا، اپنے پیٹ کو دین پر مقدم کیا، اور دین کو انہوں نے مس کر کے رکھ دیا کہ جتنے بھی بدعتیں بھائیوں ان کے اندر کھانا ضرور آپ کو مل جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اس بدعت کے اندر بھی حلوے کا ایجاد جو ہے انہوں نے کیا ہے۔ بہرحال مسلمان بھائیوں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، کہ یہ شب برات کا جو معاملہ ہے یہ کوئی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعتیوں کے کام ہیں، ان دشمنان اسلام نے ایجاد کیا ہے جنہوں نے اسلام کو تار تار کیا ہے، اسلام کو داغدار کیا ہے، اسلام کو برباد کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔
جس کے بدلے میں ان کے یہ کارنامے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی خاص نماز ہے، نہ روزے ہیں، نہ خاص پکوان ہیں، نہ قبرستان کا معاملہ ہے۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس تعلق سے کوئی چیز نہیں ہے۔ ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں اس میں بیان کی جاتی ہیں سب کے سب خرافات ہے، ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان میں شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں شب برات کے بدعتوں خرافاتوں سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔